اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رواه امام مالک. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بے انتہا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا. اللہ رب العزت نے ہم کو جو اسلام عطا کیا ہے، تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں. اس اسلام کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ترقی بھی پائی ہے اور بہت سے لوگ ناکامی کا شکار بھی ہوئے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ جن لوگوں نے اسلام کو مانا، اللہ کے احکام کو مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، اللہ رب العزت نے ان تمام کو دنیا میں بھی کامیاب فرمایا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب فرمائیں گے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم لوگ غم مت کھاؤ، تم لوگ پریشان مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہماری کامیابی اور ناکامی کی جو بنیاد ہوگی وہ ایمان ہی ہے. اگر ہم نے اپنے دلوں میں ایمان کو بسایا، اللہ کے احکام کی فرما برداری کی، تو اللہ رب العزت ہم کو سربلندی عطا کریں گے. آج ذرا سا ہم غور کریں، آج کے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے. جب سروے کیا گیا انڈیا میں تو معلوم پڑا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، اس ہندوستان کی جو سب سے نیچی قوم مانی جاتی ہے، اس سے بھی بدتر ہو چکی ہے. مسلمان وہ ہے جو اس ہندوستان میں 800 سال تک حکومت کیے تھے. 800 سال تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکومت عطا کی تھی. اس کے باوجود جتنا تیزی سے مسلمان غریبی کا اور جہالت کا، پڑھائی لکھائی سے دوری کا مسلمان جتنا شکار ہو رہے ہیں، کوئی قوم اسی ملک میں نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو تھی، اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں بسائیں گے، اپنی زندگیوں میں لائیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کامیابی عطا کریں گے. آج بہت سارے مدارس چل رہے ہیں، بہت سارے اسکولز چل رہے ہیں، کئی تنظیمیں بن رہی ہیں، کئی لوگ جو ہے امت کی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ تمام کی تمام فکریں ناکام ہو رہی ہیں. اگر کامیاب ہو رہی ہیں تو جس حد تک کامیاب ہونا ہے کامیاب نہیں ہو پا رہی. اگر ہم جائزہ لیں یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا، اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہمارے گھروں میں 100% دین آ چکا ہے؟ کیا ہماری مائیں اور بہنیں 100% گھروں میں پردہ کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، فرض نمازوں کا اہتمام، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، حرام سے بچنا، لایانی سے بچنا، موبائل کے فتنے سے بچنا، کیا ان ساری چیزیں 100% ہمارے گھروں میں آ چکی ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ شاید کہ کوئی ہاتھ اٹھا لے کہ ہاں ہمارے گھروں میں 100% دین آ چکا ہے.
ورنہ 99.9% یہ کہا جا سکتا ہے کہ امت کے گھروں سے دین نکل چکا ہے۔ امت کے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے دین نکال چکے ہیں کہ ہم کو اس دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اب اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، اگر ہم اس دین کو چھوڑیں گے، اسلام کو چھوڑیں گے، اللہ ہم کو، ابھی ہم کچھ ذلیل نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ذلیل کر کے بتلائیں گے۔ تاتاری قوم کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی میں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی اس حد تک حالت گر چکی تھی کہ ایک بوڑھی عورت ایک مسلمان کے کالر کو، گلے کو پکڑتی ہے، پکڑ کر کہتی ہے کہ یہیں رکنا، اور وہ بوڑھی عورت گھر میں جاتی ہے، جا کر چاقو ایک خنجر لاتی ہے اور لا کر اس مسلمان کا قتل کر دیتی ہے۔ مسلمان اتنا بزدل ہو چکے تھے، اتنا بزدل کیوں؟ مسلمانوں کے نسوں میں شراب بہہ رہا تھا، مسلمانوں کو میوزک اور موسیقی سننے میں مزہ آ رہا تھا، وہ لوگوں کے جو کاندھے ناچ رہے تھے، میوزک کے اوپر ناچ رہے تھے، ہر طرف غفلت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو مسلط کیا کہ خون کی ندیاں بہہ گئی، اسلام ختم ہونے تک آ گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھیں گے۔ اگر ہم نہیں سدھریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم لوگ روگردانی کرو گے، اسلام سے منہ پھیر کر بھاگے ہوئے، انانیت، گھمنڈ، تکبر کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میرا پیسہ سب سے بڑا ہے، میرا کاروبار سب سے بڑا ہے، میری ہوشیاری کے برابر کسی کی ہوشیاری نہیں، اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی، اللہ کی قسم یہ ہم ناکامی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا وجود بھی مٹ جائے گا، ہماری نسلوں سے دین ختم ہو جائے گا۔ آج اتحاد کی ہمارے اندر بالکل کمی آ چکی ہے، اتحاد نام کو نہیں، بالکل ختم ہو چکا ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اختلاف ہوگا، مدارس کے اندر اختلاف ہوگا، تنظیموں میں اختلاف ہوگا، گھریلو مسائل میں اختلاف ہوگا، بھائی بھائی کے درمیان میں اختلاف ہوگا، مگر وہ اختلاف صرف اسی مسئلے پر ہوگا، ذاتی اختلاف کبھی نہیں ہوگا، ذاتی اختلاف کبھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا ہے، وہ ہستیاں جو انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، ان کے اندر بھی اختلاف ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، شیر خدا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، اس امت کے امیر المومنین ہیں، اور ان کے درمیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب وحی، ادھر قرآن کا نزول ہوتا ہے اور یہ قرآن کو لکھتے ہیں، اتنے بڑے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ہے کئی خوشخبریاں سنائی ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابی، اتنے درجے کے، مگر ان کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، کئی مسلمانوں کا خون بہا ہے، مگر ان لوگوں کے اندر اتنی محبت ہے ایک دوسرے کے لیے کہ جب آپس میں جنگ ہو رہی تھی، روم کا ایک بادشاہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کرتا ہے اور کہتا ہے آپ بس حکم کیجئے، علی کو جھٹکے سے مٹا دیں گے اور ساری جگہ ہماری حکومت ہوگی، آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ ایک مسلمان بھائی کو قتل کرنے پر، ان کو حکومت سے گرانے پر بادشاہت کا آفر آ رہا ہے، کون قبول نہیں کرے گا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، واقعی میں اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حضرت علی کی فوج کا ایک ادنا سپاہی بن کر ملعون تیرا قتل کر دوں گا۔ جس نے ان کی اچھائی چاہی، جس نے ان کو بادشاہت کا آفر کیا، انہی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مجھے حضرت علی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے گا تو میں ان کی فوج کا ادنا سپاہی بن کر تیرا قتل کر دوں گا۔ کیا آج ہمارے اندر یہ صفات موجود ہے؟ کیا ہم حقیقت میں اپنے مسلمان بھائی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ یہ مت دیکھیے کہ وہ بھنڈی پر کھڑے ہو کر فروٹ بیچنے والا ہے، یہ مت دیکھیے کہ وہ جو ہے ترکاری بیچنے والا ہے، یہ مت بھی دیکھیے کہ وہ بڑی تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا، یہ نہیں، بلکہ اسلام کے اندر جو معیار دیکھا جاتا ہے وہ بس کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس کسی آدمی نے پڑھا ہے، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا کالا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مغربی ممالک کا رہنے والا کوئی گورا آدمی کیوں نہ ہو، سارے کے سارے برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، یا کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے کے سارے برابر اللہ کے نزدیک۔
اور اگر اللہ کے پاس کوئی آگے مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو مقام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے مال والا نہیں، جائیداد والا نہیں، زیادہ بچے والا نہیں، خوبصورت نہیں، بڑی عمارتوں والا نہیں، تمہارے اندر جتنا تقوی ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ تم محبوب بنو گے. میرے عزیز ساتھیوں، امت اب جس حال سے جس وقت سے گزر رہی ہے، اس دور میں آپسی اتحاد ہمارے اندر بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ وقت کے نبی کو بھی حکم ہے، وقت کے صحابہ کو بھی حکم ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ حکم ہے. مگر آج کیا ہے، ہم سارے کے سارے بکھرے پڑے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بس پڑھ رہا ہے، مدرسے چلا رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کسی کی فکر ملتی جلتی نہیں، کوئی آپس میں مل جل کر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک اپنی فکر پر چلنا چاہ رہا ہے. کون چاہتا ہے کہ ساری کی ساری امت ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو جائے؟ کسی کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اس کونے میں رہنے والا اس کونے میں ہونے والا ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو جائے، ایک ساتھ کام کرے؟ کسی کی فکر نہیں. اس وقت کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر متحد کرنا ہے. سب سے بڑا کام پیسہ خرچ کرنا، جائیداد خرچ کرنا، پیسہ اور جو ہے اپنا مال دولت، بڑے بڑے مدارس تنظیمیں چلانا آج کے دور میں کام نہیں، بلکہ سب سے بڑا جو کام ہے امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنا ہے. واٹس ایپ پر ایک فوٹو دیکھنے میں آئی تھی کہ ایک کتا اور ایک بلی دونوں آگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ جب مفادات مشترک ہوں، آپس کے فائدے مشترک ہو تو آپسی اختلاف کو بھی جو لوگ بھلا دیتے ہیں. آپسی اختلافات کو بھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ حالانکہ کتے اور بلی کی بالکل جمنے والے نہیں، دونوں ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والے ہیں، مگر فائدہ دونوں کا مشترک ہے. آگ سے محبت، آگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ایک جگہ جمع ہونا پڑ رہا ہے. کیا اس امت میں، اس ساری دنیا میں رہنے والے انسان اور سارے مومنین بھائی کا فائدہ ایک مشترک نہیں؟ سارے لوگوں کے لیے اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ کل روز محشر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ نبی جس نے اپنے نواسوں کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا. ہم بس زبان سے اپنی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر عملی میدان میں کچھ نہیں ہے. حسنین سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جنہوں نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کی ہے. ذرا بتلائیے کہ کتنے لوگوں نے نماز کی دعوت دی؟ جان کے لالے پڑے ہوئے، سارا خاندان، پورا گھرانہ پیچھے شہید ہو چکا ہے، ایک ایک کر کے قتل ہو رہے ہیں. خون کے ساتھ وضو کر کے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی عصر کی نماز پڑھی. نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان کا سر قلم کیا گیا، جان کے لالے پڑے ہوئے. ہم کو تو بس کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا ہے. کون سا کاروبار ایسا لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان نہیں، بلکہ بس 150 کا نقصان ہونے والا ہے، مگر اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. چونکہ دنیا 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 کرتے کرتے دنیا کی محبت اتنی آ چکی ہے کہ آدمی مر رہا ہے تو بھی اس کے اندر مرتے وقت کیا فکر ہے کہ اتنا مال جمع کیا ہے، اتنے کروڑوں جمع کیے، اتنا جائیداد جمع کیا، مگر کیا کرو، ہائے افسوس، 2 پاؤں گر گئے، 2 پیر گر چکے ہیں، 2 ہاتھ گر چکے ہیں، اب آخر کار پلنگ میں پڑا ہوا ہوں، اب سارا کا سارا مال یہیں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں، جس نے آخرت کے لیے نیکیاں جمع کی ہے اس نے حقیقت میں کوئی چیز کو جمع کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز جمع کی ہوئی فائدہ مند اور نفع بخش ہونے والی نہیں. اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کے کلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے اور اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے کہ کتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ حدیث پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں، کہ ہماری عورتیں، ہماری بچیاں پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، کہ ہمارے بچوں کے اندر حقیقی معنوں میں تعلیمی معیار آ چکا ہے. بہت اختلافات ہو چکے آپس میں. اب اختلاف اور آگے کمپٹیشن کرنا ہے تو کس معاملے میں کرنا ہے؟ ایجوکیشن کے معاملے میں کمپٹیشن کیجیے کہ آؤ دیکھیں کون زیادہ تعلیم فراہم کرتا ہے، آؤ دیکھیں کون زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے. جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا وہی آدمی تمام انسانیت میں سب سے بہتر ہے. اور کبھی بھی کسی بھی دینی معاملے میں اگر آپ کو رائے دینا ہے تو صرف ذاتی حد تک ذاتی بڑائی کو دیکھ کر نہ دیں، بلکہ ساری امت کا، امت کے بچوں کا، تمام چیزوں کا فائدہ دیکھ کر دیں
کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا. اور آپس میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے بغض نہ رکھیں. کسی سے بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے 3 دن گزر جائیں اور ہم نے اس سے بات نہ کی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمؤمن ان یہجر فوق 3 لیال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. حلال نہیں ہے، حرام کام ہے اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھنا، چاہے وہ جائیداد کی بنیاد پر ہو، دینی اختلافات کی بنیاد پر ہو، مسئلہ کے اختلاف کچھ بھی ہو. 3 دن سے اگر زیادہ جو ہے آدمی اپنے بھائی سے ناراض ہو کر بات نہیں کر کٹا ہوا ہے تو وہ آدمی گویا کہ حرام کام کر رہا ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. وقت جو ہے گزرتا جا رہا ہے، ہماری عمریں گزر چکی ہیں. اللہ تعالی ہم کو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تم کو اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ساری عمر گزر گئی، 20 سال 25 سال، یہاں تک کہ بال سفید ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا نام نہیں لے رہے، اللہ کے احکام پر جمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. جس اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ارادہ کریں، اپنے گھروں کو سدھارنے کی فکر کریں، ہر گلی میں اجتماعات رکھیں، علماء کو، خدام کو، جو بھی دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو بلائیں، اپنے گھر میں دینی اجتماعات رکھائیں اور ان کے ذریعے سے جو ہے دین کی باتوں کو پھیلائیں. مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی دین کی جاننے والی علماء فقہا، ان کو ضرورت تھی. ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں. پیدا ہونے سے لے کر اب تک ہمارے گھروں میں کوئی دین کا نام نہیں ہے. ہم کو تو سخت ضرورت ہے دین کے معاملات کو جاننے کی، دین کی باتوں کو سننے کی. مجلسیں رکھیں اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں. اور اللہ تعالیٰ نے جن کو جس علاقے میں بڑا بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا بڑا بنایا تھا، تمہارے گلی کا بڑا بنایا تھا، تمہارے علاقے کا بڑا بنایا تھا، تم نے کیا کیا؟ کتنے لوگوں کے دین کی فکر کی؟ کتنے لوگوں کے دین کی فکر کی؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.